نمبر 20 میں تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البر، قریب ہے کہ یہ جو بجلی ہے، یخطف ابصارہم، یہ ان کی بصارت کو جو ہے وہ اچک کے نہ لے جائے۔ کلما، جب کبھی اضاء روشن ہوتا ہے، لہم ان کے لیے ماحول، مشوا فیہ تو اس میں چلتے ہیں، واذا اظلم علیہم اور جب ان کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لذہب بسمعہم تو اللہ تعالیٰ لے جاتے ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں منافق کے ایسے نفاق کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب مسلمانوں کے اوپر آسانی کا وقت آتا ہے، فتوحات آتے ہیں، مال غنیمت آتا ہے، یا جنگوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا ہے، نارمل حالات چلتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب کبھی دشمن کے حملے کا وقت آتا ہے، لڑائی کا وقت آتا ہے، موت سامنے نظر آتی ہے، تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے، یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کام ہم سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ گویا کہ منافق کی یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اچھے حالات میں ساتھ ہوتا ہے اور مشکل حالات میں جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ نفاق کی اسی کیفیت میں رہا تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کی سماعت کو بھی لے جائیں اور اس کی بصارت کو بھی لے جائیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ انسان کی ہدایت کے سب سے بڑے جو ذریعے ہیں وہ کیا ہے، انسان کی سماعت اور انسان کی بصارت۔ تو جب یہ دو چیزیں انسان کے پاس نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اور ذہابہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایسے چلے جانا کہ پھر وہ دوبارہ کبھی نہ آ سکے۔ کہ اگر ان لوگوں نے اپنے اندر کی اس کمزور ایمانی کو، اپنی بزدلی کو مضبوط ایمان میں نہ بدلا تو پھر یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی سماعت اور ان کی بصارت چلی جائے، یعنی کہ ان کی ہدایت کے سارے وسیلے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ابھی ان آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف مدینہ کے منافق تھے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر نفاق کس سٹیج کے اوپر موجود ہے۔ کیا ہم اچھے حالات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور برے حالات میں جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں؟ یا ہمارا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے کہ ان کے اچھے حالات میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جب برا وقت آتا ہے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یا پھر جب ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے تو پھر سب کچھ اچھا ہوتا ہے، اور جب ہمارا موڈ اچھا نہیں ہوتا ہے تو پھر سب کچھ غلط ہو جاتا ہے؟ تو گویا کہ ان آیات کو وہ تو ان منافقین کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، یہ آیات مجھے کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس کو آج پڑھ رہی ہوں، اور قرآن جو ہے وہ قیامت تک کی کتاب ہے اور یہ قیامت تک کے انسان کو ڈیل کرتی ہے، تو یہ آیات مجھے کیسے ڈیل کر رہی ہیں؟ تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، اپنے اندر کے نفاق کو پہچاننا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر کے نفاق کو پہلے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔